وہ ایک اور الگ ایشو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میسج جو ہے نا اچھا نہیں جا رہا, کہ جب ایسی صورت میں کہ جب تمام سیاسی جماعتیں, ان کو بھی چاہیے نا کہ گڈ ول جسچر شو کرے. خان صاحب اب کس طرح باہر آئیں گے اب؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ڈیل نہیں کریں گے تو ان کے باہر آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے. پاکستان کا ان کئی دفعہ تبدیل کیا گیا ہے, 26 مرتبہ تو ہو گیا, تو کیسے نکلیں گے؟ مطلب کیا طریقہ ہوگا؟ یہ آپ احتجاج بھی پی ٹی آئی اس طرح نہیں کر پائی ہے. اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو اب یہ بالکل کھل کر یہ بات کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ڈیل کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں, لیکن جس طرح کیسز ان کے ہیں تو اس میں تو ان کا باہر آنا بہت مشکل لگتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی تحریک نہیں چلا سکی خان صاحب کی رہائی کے لیے کہ جو مطلب جس کی ضرورت ہے. جو علی امین گنڈاپور ہے اس نے جو ہے نا مطلب وہ خود بشرا بیوی کو وہاں سے لے کے گئے, تو یہ پھر بعد میں بشرا بیوی نے اس پہ کافی جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا. بی بی صاحبہ کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا. میں آج بھی اپنے اس بیان کون لے کے گیا تھا وہ اس ٹائم؟ جی جو میں نے بیان دیا تھا. اچھا, علی امین گنڈاپور نے لے کے گئے تھے. بالکل قائم ہوں کہ بی بی صاحبہ کو زبردستی لے کے جایا گیا, اور بی بی صاحبہ نے کہا کہ مجھے نہ لے کے جاؤ, مجھے وہاں لے کے جاؤ جہاں پہ کارکنان ہیں. ویسے اس کی بیک گراؤنڈ میں یا اس کے بیہائنڈ کیا مقاصد تھے؟ کیا جو یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں, تو یعنی ابھی تک تو وہ تو وزیر اعلیٰ ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے, میں ان کے بارے میں کمنٹ کروں گی نہیں. ان سے صوبائی صدارت کا عہدہ جو ہے نا وہ بھی لے لیا گیا ہے. دیکھیے جی, وہ خان صاحب نے لیا ہے, میں نے یا کسی اور نے تو نہیں لیا نا. ممبران ہے وہ ہم سے بات کرتے آف دا ریکارڈ, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹرسٹ لیول تھا ایک علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر خان صاحب کا, وہ جو ہے نا تھوڑا سا شٹر ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا واضح طور پر جو ہے نا مطلب گروپنگ ہے, یہ تو اب کوئی مخفی بات نہیں ہے. عمران خان کی گروپ میں مجھے اچھا, جس پہ عمران خان کا ہاتھ ہوگا آپ کو میں وہاں نظر آؤں گی. تو علی امین گنڈاپور صاحب گروپ میں نہیں ہے آپ. 2 مرتبہ آپ معاون خصوصی تھی, یہی وزیر اعلیٰ صاحب. 1 مرتبہ آپ کو ہٹایا گیا, پھر دوسری مرتبہ جب یہ والا معاملہ ہوا, یہ جو 26 نومبر کا, آپ کو پھر ہٹایا گیا. بی بی یہاں پشاور آئی, وہ انیکسی میں تھی, تو اس وقت ایک بات کی جاتی ہے کہ کچھ آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ ایسے کانٹریکٹس کے معاملے پہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سی ایم کو بائی پاس کیا. تو بابر سلیم سواتی صاحب جو ہے نا اس کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ خان صاحب جو ہے نا ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے. ہاں, ایک چیز ہوئی, چونکہ ہماری پارٹی میں ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ایک کمیٹی ہے, ہاں جی, اس نے پروب کیا. انہوں نے پھر جب رپورٹ اس کی واضح ہوئی جو خان صاحب تک بھی پہنچی, انہی کے حکم کے مطابق پبلک بھی ہوئی, اس میں یہ واضح فیکٹرز ہے کہ بابر سلیم صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. نہیں کیا نا, بلکہ جو صوبائی حکومت ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا کہ نہیں کرپشن ہو رہی ہے مطلب کچھ اداروں میں ایسے؟ 245 جو ایکشن اینڈ سول پاور کی جو قانون ہے وہ یہ صوبائی حکومت نے سمن کیا ہے نا فوج. جی آپ بتائیں نا کب سمن کیا ہے؟ یہ تو نگران سیٹ اپ میں میرے خیال میں 2013 میں تھا. نہیں جی, ابھی کی بات کرتے ہیں نا. ابھی جو یہ انریسٹ ہے ساؤتھ کے پی میں کب سے ہے؟ نگران سیٹ اپ میں. نگران کس کا سیٹ اپ؟ نگران سے, ہاں نگران کس کا سیٹ اپ تھا؟ تو ابھی اگر نہیں آپ بتائیں نا نگران کس کا سیٹ اپ تھا؟ آپ نے میرے منہ سے نکال لیا, آپ بھی بتا دینا. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں ابھی تو نگران نہیں ہے نا, یہ ٹویسٹ کرتے ہیں. تو ابھی سچویشن ایسی ہے, ہماری تو جنگ ہی یہی ہے کہ اداروں کا کام ہے سیکیورٹی سنبھالنا. آپ سیکیورٹی سنبھالے, آپ لائن آرڈر سنبھالے. آپ کا کیا کام ہے حکومتوں میں, آپ کا کیا کام ہے بزنس میں, آپ کا کیا کام ہے مائن اینڈ منرلز میں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. نہیں ہے. ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو صوبائی حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں جرگہ کرنے دے, یہ ڈرامہ ہے. میں آپ کو بات بتاؤں. اچھا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں, لیکن ان کی شہرت ایک سیاستدان کی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, کور کمیٹی کے ممبر ہے, اس کے ساتھ ساتھ انصاف لائر فورم کی ایک فعال رہنما ہے. 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی رہ چکی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مشال یوسفزئی صاحبہ. مشال یوسفزئی صاحبہ, آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. اچھا, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں کیسے آئیں؟ دیکھیے جی, میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سیاست میں تھی.
اس ٹائم شاید ایکٹیولی پالیٹکس کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک جراثیم تھا مجھ میں کہ میں سیاست کا شوق رکھتی تھی. تو اسکول، پھر کالج، اور پھر سب سے زیادہ یونیورسٹی لائف میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو لیڈ کیا. اچھا. اسلامیہ کالج میں خیبر یونین کی 3 مرتبہ صدر رہی، پورے کیمپس کو رول کیا، اور 105 سالہ تاریخ میں پہلی فیمیل پریزیڈنٹ تھی میں خیبر یونین کی. اچھا، ویری گڈ. تو اسلامیہ کالج نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ دیا، اور پھر یوں اللہ تعالیٰ نے منزل یہی رکھی تھی تو راستے بنتے گئے اور میں ایکٹیو پالیٹکس میں آئی. اور ایکٹیو پالیٹکس میں ریجیم چینج کے بعد آئی، کیونکہ اس ٹائم لگا کہ پاکستان کو شاید ہماری ضرورت ہے. ہم جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ سیاست ہماری چیز نہیں ہے، ہمارے کرنے کی چیز نہیں ہے، تو ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اگر شاید ہم اپنے حصے کا کردار ادا کر سکے تو اپنے ملک کو بچا سکے. تو ریجیم چینج کے بعد میں ایکٹیولی پالیٹکس میں آئی ہوں. تو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے ریجیم ٹائم 3 سال. جی. اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ تھی نا، اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ تھی. 19 سے میں پاس آؤٹ ہوئی، اس کے بعد میری فیلوشپ ہو گئی. 2 سال کی فیلوشپ تھی ایز اے جنریشن چینج فیلو. 2 سال میں ایک ہی بندہ سلیکٹ ہوتا ہے. تو میں نے پبلک پالیسی، پیس، گورننس اینڈ لاء میں 2 سال کی فیلوشپ کی، اور بس پھر کرتے کرتے 8-9 مہینے بعد ریجیم چینج ہو گیا. اچھا. تو اتنا گیپ نہیں آیا میرے اس. تو ابھی آپ نے سیاست کو ہی اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹوڈنٹ لائف سے میں پالیٹکس میں انوالو تھی، تو شوق بھی تھا، جراثیم بھی تھے خون میں کہیں نہ کہیں. اور میرا تعلق اس خاندان سے ہے جی جس نے NWFP کے ریفرینڈم میں پاکستان کو سپورٹ کیا تھا. اچھا. میں ثوابی کے اس گھرانے سے ہوں. تو شاید وہ چیز 3-4 نسلوں بعد مجھ میں شفٹ ہو گئی اور میں ایکٹیولی گراؤنڈ پہ پالیٹکس میں آ گئی. اچھا. ابھی چونکہ آپ کا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لیکن PTI میں آپ کو ایک جو ہے نا آپ کا ایک مقام ضرور ہے. 2 مرتبہ آپ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی رہی. پھر آپ PTI میں جی PTI کو میں نے جوائن کیا 2013 میں. اچھا. 2013 سے لے کے میرے خیال سے اب بنتے ہیں کوئی 12 سال، اور کافی لمبا عرصہ ہے. اور جیسے ہی میں نے بورڈنگ میں پڑھا تھا، اور بورڈنگ سے میں آئی یونیورسٹی لائف میں، تو میرے خیال سے 16 سپتمبر کو میری یونیورسٹی کی فرسٹ جوائننگ تھی. اچھا. اور 1 اکتوبر سے میں ایکٹیولی اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئی تھی. اور پھر میرے خیال سے 2.5 سال بعد میں نے پراپرلی حصہ لیا، اور پھر اس کے بعد 3 کنزیکٹیو ٹینیور میں پریزیڈنٹ رہی. کہ اگر عمران خان صاحب کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا، فیملی کے لوگوں کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل بھی اچھی روایت نہیں ہے. لیکن ایک ایسے ماحول میں کہ جب آپ نے پوری دنیا کو ایک میسج دینا ہو، ایک اپنے دشمن ملک کو میسج دینا ہو، تو آپ تو ساتھ میں جی یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک مقبول ترین لیڈر، سابق وزیر اعظم، جس کو 25 کروڑ عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اس کا مینڈیٹ چوری کر کے ہم نے اس کو جیل کی سلاخوں کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم اس کی تصویر نہیں آنے دے رہے، ہم اس کی آواز باہر نہیں آنے دے رہے. وہ تو ہمارا ایک انٹرنل معاملہ ہے نا. جی کیسے انٹرنل معاملہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان آپ کی آواز بنے، اور آپ عمران خان تک ایکسیس بھی نہیں کرنے دے رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا جی. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تالیاں بجے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سوورینٹی کی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دشمن کا متحد ہو کر مقابلہ کریں، اور ہم کریں گے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ جنگی صورتحال ہوئی تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے PTI پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، جس طرح ابھی عمران خان نے یہ پیغام دیا ٹویٹ کے ذریعے. لیکن آپ ہم سے فارم 47 کی حکومت نہ لیجیٹمائز کروائے. وہ ایک اور الگ ایشو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میسج جو ہے نا اچھا نہیں جا رہا، کہ جب ایسی صورت میں کہ جب تمام سیاسی ان کو بھی چاہیے جماعتیں نا کہ گڈ ول جسچر شو کرے. ان کو تکلیف ہے اگر میسج اچھا نہیں جا رہا تو ایکسیس کروائیں نا، ایکسیس کروائیں. خان صاحب ہمیں کہیں جا کے بیٹھ جاؤ، تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں نہیں آتا، تو پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ جائے گی. اچھا ان کو کیا تکلیف ہے خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ لینے کی؟ اگر یہ سیریس ہوتے تو آل پارٹیز کانفرنس بلاتے. آپ نے یہ میٹنگ دیکھی ہے؟ کوئی بھی سیریس پارٹی ممبر، سینئر لیڈرشپ موجود تھی اس میں؟ کباڑ سارا جمع تھا، لوٹے سارے جمع تھے. تو آپ لوگ بھی کسی عام سیاستدان کو بھیج دیتے نا، کسی عام لیڈر کو. نہیں، ہم کیوں بھجواتے ہیں؟ ہمارے سبھی لیڈر ہیں جی، عام خاص کوئی بھی نہیں. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، اس کے نیچے کوئی بھی نہیں. ایک عمران خان ہے، نیچے عوام ہے، بیچ میں کوئی ABC کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. اس حقیقت کو تسلیم کرے. میری یا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پہچان عمران خان ہے. ایک ہم سے عمران خان کا نام ہٹ جائے ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. تو کچھ
تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان ہے تو ہے سب، نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ انٹرنل ایشوز کی طرف آتے ہیں ملک کے. عمران خان صاحب تقریباً 2 سال پورے ہونے کو ہے کہ وہ اب جیل میں ہیں، اور ابھی آپ نے بتایا کافی سارے ان کے اوپر کیسز ہے، 100 سے تو زیادہ ہے میرے خیال میں. 300 بن رہے ہیں جی. اچھا 300، ٹھیک 300 یہ ریکارڈ بھی ہے میرے خیال میں. جی 70 سال کی عمر کے بعد ان پہ 300 جی. تو خان صاحب اب کس طرح باہر آئیں گے؟ اب یعنی ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ڈیل نہیں کریں گے تو ان کی باہر آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے. دیکھیں جی، آپ اندازہ لگائیں وہ شخص کتنا طاقتور ہے کہ اس کے لیے آئین تک کو بدل دیا گیا. اچھا. پاکستان کے آئین کو 26ویں ترمیم کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا تاکہ عدالتوں کو یرغمال کیا جائے. پاکستان کا آئین کئی دفعہ تبدیل کیا گیا ہے. دیکھیں جی، اتنا 26 کسی مرتبہ تو ہو شخص گیا کے لیے نہیں ہوا. ہاں. آپ مجھے ایک ایگزامپل دے کہ کبھی کسی شخص کے لیے ہوا ہے؟ آپ مجھے ایک ایگزامپل دے کہ کبھی کسی شخص کے لیے عدالتیں گئی ہیں؟ ایک شخص ضیاء الحق نے اس آئین کا کیا حلیہ بگاڑا ہے آپ جی، کو نہیں کسی معلوم. شخص کے لیے ہوا ہے، اس نے کیا تھا اداروں کو کرنے کے لیے. کسی شخص کی خاطر آئین چینج ہوا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ عدالتیں خود جاتی ہے جیل کہ ملزم کی یا مجرم کی حاضری لگوائے؟ نہیں، وہ ملزم اور مجرم نہیں ہے، وہ لیڈر ہے. اس لیے عدالتیں خود جا رہی ہے اڈیالہ جیل ٹرائلز کرنے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی شخص کی تصویر نہیں باہر آنے دی جا رہی 2 سالوں سے، اور وہ شخص چھایا ہوا ہے 25 کروڑ عوام کے ذہنوں اور ان کے دلوں پہ. ان کی آواز باہر نہیں آنے دی جا رہی، لیکن صبح سے شام تک صرف انہی کی باتیں ہوتی ہے. تو ابھی تک خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، آگے بھی ڈٹے رہیں گے. اور انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہاں سے میری ہڈیاں تو جا سکتی ہے لیکن سر جھکا کے نہیں نکلوں گا، سر اٹھا کے نکلوں گا. تو اڈیالہ کا جو چھوٹا دروازہ ہے وہ تو ہر ایک ٹائم ان کے لیے کھلا ہوا ہے کہ جی آپ یہاں سے جائیں لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا. خان صاحب نے کہا ہے بڑا دروازہ کھولو، سر اٹھا کے باہر جاؤ گا. تو کیسے نکلیں گے؟ مطلب کیا طریقہ ہوگا؟ جی، یہ آپ احتجاج بھی پی ٹی آئی اس طرح نہیں کر پائی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کیسے نہیں کر پائی ہے. 26 نومبر پی ٹی آئی پاکستان کی نہتی عوام پہ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی. سنائپرز نے، رینجرز نے، آرمی نے. عوام کی خاطر آرٹیکل 245 لگوایا گیا کیپٹل میں، ایمرجنسی لگوائی گئی. کیوں؟ لوگ تھے نا، لوگ نکلے تھے. کسی کے پاس کوئی بندوق تھی، پسٹل تھا، کچھ تھا؟ نہیں. نہتے لوگ تھے جن کے پاس کوئی مشینری بھی نہیں تھی، اپنے ہاتھوں سے ویلڈڈ کنٹینرز ہٹا رہے تھے اور پھر پہنچے صرف غلیلوں سے مقابلہ کرتے ہوئے. اسی ڈی چوک میں تقریباً 1 بجے پہنچے تھے. شام ہوئی، رات ہوئی، لائٹس بند کر دی گئی اور پھر ان پہ گولیاں چلائی گئی. تو لوگ تو نکلے تھے جی. تکلیف تو ہے، تکلیف تو بہت زیادہ ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ جی، اور بہت سے سازشیں گڑی گئی، بہت سے ڈرامے کیے گئے کہ کسی طریقے سے عمران خان مان جائے، لیکن عمران خان نہیں مان رہا. ان کی اہلیہ بھی آج اندر ہے. کیوں اندر ہے؟ ان کو آفر تھی القادر کیس میں جب سزا نہیں سنائی جا رہی تھی کہ جی آپ کوئی بیان نہ دے، آپ تھوڑا ہلکا رکھے ہاتھ تو ہم بی بی کو ریلیف دے دیں گے. آپ کارکنان کی بات نہ کریں، 26 نومبر کی بات نہ کریں تو ہم بی بی کو ریلیف دے دیں گے. تو خان صاحب نے بڑا سخت پیغام بھجوایا کہ خبردار، میری بیوی مجھ سے زیادہ بہادر ہے، اور اگر کوئی مجھے اس کے لیے لیوریج دینا چاہتا ہے تو میں نے بی بی صاحبہ سے کہہ دیا ہے کہ سردیوں کے کپڑے زیادہ لائے، جیل میں سردی ہے، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ وہ گرفتاری دینے آئیں گی. پھر آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ فیصلہ پوسٹ پون کرایا گیا. ہر مرتبہ بی بی اپنے سامان کے ساتھ جاتی تھی، اور جس دن گرفتاری تھی اس دن بھی بی بی اپنے سامان کے ساتھ گئی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں، آپ اس شخص کو نہیں نہ ہرا سکتے نہ جھکا سکتے. وہ ملکی لیڈر ہے، 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے. عمران خان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عمران خان کی ضرورت ہے. تو اس لیے ملک کی خاطر، آگے بڑھنے کی خاطر کوئی کچھ نہ کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوں گے جس میں اناؤں کو جھکایا جائے گا. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو اب یہ بالکل کھل کر یہ بات کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ڈیل کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی ان سے ڈیل نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ نے کل پرسوں ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان نہ بات سننے کے لیے تیار ہے نہ باہر آنے کے لیے تیار ہے. تو ایک وزیر اعظم کا پولیٹیکل مشیر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس سے اندازہ لگایا ہے کہ عمران خان کس لیول کا ڈٹا ہوا ہے. اچھا اب یہ مطلب یہ جس طرح کیسز ان کے ہیں تو اس میں تو ان کا باہر آنا اس ٹائم خان بہت صاحب کے مشکل تمام لگتا ہے. کیسز میں بیلیں ہو چکی ہیں. ایک 9 میں کہ 8 FIRs ہیں جن میں بیل نہیں ہوئی، جمعرات کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایک القادر ہے جس پہ سسپینشن رہتی ہے. اس کے علاوہ یہ نئے FIR درج کرتے تو کرتے رہے، کاغذ بھی ان کا
قلم بھی ان کا, FIR بھی ان کی, قانون بھی ان کا, پولیس بھی ان کی, تو کرتے رہے, ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی تحریک نہیں چلا سکی خان صاحب کی رہائی کے لیے کہ جو مطلب جس کی ضرورت ہے, یا جو بالکل دبنگ قسم کی تحریک ہو. پارٹی کے اندر واضح اختلافات ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی, عمران خان, یہ پارٹی عمران خان کی ہے, ہم ان کے سائے تلے سب متحد ہیں. ہاں, اختلافات جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں جمہوریت ہوتی ہے جی, یا کوئی ون فیملی پارٹی نہیں ہے. صحیح ہے, اسپیس ہے, کمپٹیشن ہے, ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے, ریس ہے, تو اختلافات وہاں ہوتے ہیں. ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے. دیکھیں جی, 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے 2 طرح کے کام کیے. انہوں نے کچھ لوگوں سے پارٹیاں چھڑوا لی, کچھ لوگوں کو پارٹی میں رکھا تاکہ وہ جو ان کے یہ ایسٹس ہیں وہ آگے والے دنوں میں کام آئیں. تو وہ بھی ایکسپوز ہوئے. خان صاحب نے نا 26 کے سے پہلے ایک بات کی تھی بڑی واضح سی. انہوں نے کہا میں نے کال دے دی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے گا. اس طرح 9 مئی کے بعد میری پارٹی کا صفائی ہوا تھا, جو باقی اثاثے ہیں وہ 26 میں ایکسپوز ہو جائیں گے. تو عوام نے دیکھا بہت سے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اچھا, 26 نومبر کی جو آپ نے بات کی, تو وہ 26 نومبر سے ایک وہ آپ کے ساتھ بھی ایک بات بڑی وہاں پہ جڑی ہوئی ہے کہ جو بشرا بیوی اس کو وہاں سے لایا گیا, تو آپ کا ایک انٹرویو جو ہے نا سامنے آیا. بھی دیا تھا میں نے. جی, کہ وہ جو علی امین گنڈا پور ہے اس نے جو ہے نا مطلب وہ خود بشرا بیوی کو وہاں سے لے کے گئے. تو یہ پھر بعد میں بشرا بیوی نے اس پہ کافی جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ یہ کیوں احتجاج چھوڑ کے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا. میں آج بھی اپنے اس بیان, کون لے کے گیا تھا وہ اس ٹائم؟ جی, جو میں نے بیان دیا تھا. اچھا, علی امین گنڈا پور نے لے کے گئے تھے. بالکل قائم ہوں کہ بی بی صاحبہ کو زبردستی لے کے جایا گیا, اور بی بی صاحبہ نے کہا کہ مجھے نہ لے کے جاؤ, مجھے وہاں لے کے جاؤ جہاں پہ کارکنان ہیں, میں نہیں جانا چاہتی. پھر ان کو زبردستی لے کے جایا گیا. بعد میں کہا گیا کہ نہیں جی, بی بی نے کہا کہ کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں, کارکنان گولیاں کھا رہے ہیں, تو میں مر کے جا سکتی ہوں. لیکن پھر جیسے ان کے ساتھ ہوا تو وہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جو میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اچھا, اور اگر دیکھیں وہ گرفتاری سے ڈرتی نا تو آج جیل میں نہ ہوتی. 26 کے بعد 16 جنوری تک کتنا ٹائم تھا؟ ہارڈلی منتھ تھا نا, 1.5 منتھ تھا نا. اگر 1.5 مہینے بعد وہ جیل جا سکتی تھی تو اس دن بھی وہ جا سکتی تھی. لیکن وہاں سے ان کو لے جانا اس لیے ضروری تھا تاکہ لوگوں کا مورال توڑا جائے. اچھا, اور لوگ واپس ہو, لوگ منتشر ہو جائے. ہاں, تو یہ تو پھر علی امین گنڈا پور نے کیا نا, مطلب وہ تو وزیر اعلیٰ وہی لیڈ کر رہے تھے نا. کیا تھا کیونکہ بی بی صاحبہ کے ساتھ خود ہوا ہے, تو میرے خیال سے انہوں نے خود خان صاحب کو بتا دیا ہے. اچھا, تو یہ ویسے اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے بیہائنڈ کیا مقاصد تھے؟ کیا جو یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں, یہ بات درست ہے؟ پھر ٹھیک ہے جی, وہ تو اس بارے میں خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب خان صاحب نے کال دی ہے, جب خان صاحب نے کسی مقصد کے لیے کچھ کرنے کا کہا ہے, تو انہی کے ذریعے وہ یوٹیلائز ہوا ہے. اچھا, تو یعنی ابھی تک تو وزیر اعلیٰ ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے. میں ان کے بارے میں کمنٹ کروں گی نہیں. وہ خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, خان صاحب جانے وہ جانے, اور خان صاحب جب تک چاہیں گے وزیر اعلیٰ رہیں گے, جب ہاتھ اٹھا لیں گے تو نہیں رہیں گے. ان سے یہ صوبائی صدارت کا عہدہ جو ہے نا وہ بھی لے لیا گیا ہے, تو کیا یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جی وہ خان صاحب نے لیا ہے, میں نے یا کسی اور نے تو نہیں لیا نا, خان صاحب نے لیا ہے. اب خان صاحب نے کیوں لیا ہے, کس لیے لیا ہے, تو وہ تو خان صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. اور رہ گئی بات خان صاحب, میں نے بتایا نا کہ خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے لوگ اس کی طرف ہوتے ہیں. کسی کی بھی کوئی, میرے سمیت کسی کی کوئی ذاتی پہچان کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں خود ہیرو ہوں تو وہ کوئی بھی ہیرو نہیں ہے, سب زیرو ہے. عمران خان کا 1 لگتا ہے نا جی تو سب بھی پلس ہو جاتے ہیں. عمران خان کا 1 ہٹتا ہے تو سب زیرو ہی رہتے ہیں. تو کچھ حقیقتیں ہیں جو مطلب سب کو اس کی سمجھ ہے. رہ گئی بات, خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے 26 کے بعد عوام کا مورال بڑا خراب ہوا تھا صوبے میں. خان صاحب نے جنید اکبر صاحب جو نئے صدر ہیں ہمارے, ان سے کہا کہ آپ پارٹی کو دوبارہ سے موبلائز کریں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں صوبے میں ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر سے صوبہ تیار ہے. جو بھی حکم ہوگا ڈی چوک جانے کا, صوبے کو کٹ آف کرنے کا, جو بھی ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ جو مطلب پی ٹی آئی کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہے وہ ہم سے بات کرتے آف دا ریکارڈ, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹرسٹ لیول تھا ایک علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر خان صاحب کا, وہ جو ہے نا تھوڑا سا شٹر ہوا ہے.
یہ تو جنہوں نے آپ کو آف دا ریکارڈ بتایا ہے تو آپ انہیں سے پوچھے اور وہی آپ کو تفصیلاً کیمرے کے سامنے بتائیں گے. اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گی. اچھا یہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا واضح طور پر جو ہے نا مطلب گروپنگ ہے, یہ تو اب کوئی مخفی بات نہیں ہے, بالکل کلیئر بات ہے. ابھی تو جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ایک گروپ ہوتا ہے, دوسرا گروپ ہوتا بھی نہیں ہے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس گروپ میں ہیں؟ آپ میں عمران خان کی گروپ میں ہوں جی. اچھا, جس پہ عمران خان کا ہاتھ ہوگا آپ کو میں وہاں نظر آؤں گی. اچھا تو اس وقت تو جنید اکبر صاحب جو ہے نا خان صاحب کے گروپ کا ہے, تو آپ اسی تو کی شاید گروپ آپ کو میں وہاں نظر آ رہی ہوں گی. اچھا تو علی امین گنڈاپور صاحب گروپ میں نہیں ہیں آپ؟ اس پہ تو میں نے بتایا نا, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی. اچھا اب آپ کی 2 مرتبہ آپ معاون خصوصی تھی, یہی وزیر اعلیٰ صاحب, ایک مرتبہ آپ کو ہٹایا گیا, پھر دوسری مرتبہ جب یہ والا معاملہ ہوا, یہ جو 26 نومبر کا, آپ کو پھر ہٹایا گیا. تو یہ کیا ریزنس تھی, وجہ کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ مجھے خان صاحب نے صوبائی کابینہ کا حصہ بنایا تھا. میں صوبے میں ریزرو سیٹ پہ بھی پریورٹی نمبر 1 پہ ہوں. جو الیکشن کمیشن ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا, انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. تو اس ٹائم بھی مجھے فخر ہے کہ خان صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا صوبے کے لیے ایز اے نمبر 1, اور پھر مجھے صوبائی کابینہ کا حصہ بنایا. تو اس کے علاوہ اوبیسلی ہوتی ہے جیلسی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, سازشیں بھی ہوتی ہے, لابنگ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک سازش رچائی گئی اور جو بہت برے طریقے سے فیل ہوئی آپ کے خلاف؟ جی اچھا, بہت برے طریقے سے فیل ہوئی, اور جنہوں نے کی تھی ان کو اچھا خاصا سبق بھی ملا پھر. تو وہ سازش ریورس کروائی گئی اور اسی لیے میں دوبارہ کیبنٹ میں آئی. جب کیبنٹ میں آئی تو میں نے جی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں لیا تھا. انفیکٹ میں کیبنٹ میٹنگ بھی نہیں اٹینڈ کر رہی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ جب 26 ہوگا انشاءاللہ خان باہر آئیں گے تو خان صاحب پھر جو حکم دیں گے, جو فیصلہ کریں گے, مجھے منظور ہے. تو 26 نومبر ہو گیا, چونکہ میں بی بی کی ترجمان تھی. اب بی بی صاحبہ تو میڈیا کے سامنے آتی نہیں ہے. کمپین چلائی گئی تباہی کہ بی بی نے لوگوں کو بی بی ڈی چوک پہ لوگوں کو لائی اور بی بی پھر خود چھوڑ کے چلی گئی اور یہ ہوا وہ ہوا. تو میں نے تو رسپونڈ کرنا تھا نا, میں نے تو بی بی کا ورژن عوام کو بتانا تھا کہ بی بی چھوڑ کے گئی ہے, کہ ان کو لے جایا گیا, ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو وہ میں نے ایک انٹرویو بس بائی چانس تھا, مجھے بہت سے لوگ اپروچ کر رہے تھے, ایک لنک آیا اور میں نے جوائن کر لیا. میں نے بی بی کا ورژن دے دیا, اس سے تباہی پھیل گئی. تو مجھے کہا گیا, مجھے اس ٹائم بھی آفر تھی کہ آپ اپنا بیان ریورس کر لیں. تو میں نے انکار کیا کہ میں اپنا بیان ریورس نہیں کر سکتی. اب بی بی صاحبہ کا یہی موقف ہے تو میں تو وہی عوام کو بتاؤں گی. تو اس کے بعد جی میری دوبارہ سے ڈی نوٹیفیکیشن کرائی گئی. مجھے تو ذرا فرق نہیں پڑتا, میں تو اس ٹائم بھی کڑی تھی, آج بھی کڑی ہوں گی, آئندہ بھی کڑی ہوں گی انشاءاللہ. جب تک خان صاحب باہر نہیں آ جاتے یہ جدوجہد جاری رہے گی. اچھا جب بی بی یہاں پشاور آئی, وہ انیکسی میں تھی, تو اس وقت ایک بات کی جاتی ہے کہ کچھ آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ ایسے کانٹریکٹس کے معاملے پہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سی ایم کو بائی پاس کیا. تو اس کو جو ہے نا مطلب وہ اس کو جو ہے نا بی بی کے ساتھ کنیکٹ کیا. پہلے تو یہ بات ہے جی, بی بی صاحبہ سی ایم ہاؤس میں تھی کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے. وہ بنی گالا اوبیسلی پورا بگڈ تھا, پتہ نہیں کتنے ویڈیو کیمرے لگے ہوں گے, کتنے آڈیو کیمرے لگے ہوں گے. لیکن رہ گئی بات کانٹریکٹس کی, تو بی بی نے نہ کسی قسم کی میٹنگ اٹینڈ کی, نہ کوئی کانٹریکٹ ہوا, نہ میں نے کبھی کچھ کیا. مجھے خبر آئی, یہ بات آج میں آن دا ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں جی, مجھے یہ خبر آئی, ایک انفارمیشن آئی کہ بی بی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا صحیح ہے جی, پاور کوریڈورز میں بیٹھے لوگ بی بی کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ بی بی کا نام آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے کچھ جو آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے نام سے کریں نا. بی بی تو صرف خان صاحب نے کہا ہے وہ پشاور میں رہیں گی, اور وہ بیمار ہے اور وہ پشاور میں رہیں گی, اس سے آگے پیچھے نہ کوئی بات ہے, نہ ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہاں یہ چیز, یہ خبر مجھے آئی تھی, اور پھر میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. پھر میں نے خان صاحب کو بتایا کہ جی یہ معاملات ہو رہے ہیں, بی بی صاحبہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے غلط طریقے سے. کر یہ خود رہے ہیں اور باہر خود ہی فیڈ کر رہے ہیں. جو لوگ کر رہے تھے نا جی, وہی یہ خبریں باہر فیڈ کر رہے تھے. تو میں نے تو جی 8-9 مہینے منسٹری میں وقت گزارا ہے, 4 محکمے تھے میرے پاس. میں تو آج بھی اسی پشاور میں کلیام کہتی ہوں, نکالے کچھ ایک کاغذ بھی. اگر میں اس جنگ میں اتنا فرنٹ پہ لڑ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پیچھے میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں نا جی, وہ ڈرتے ہیں. جن کے سٹیکس ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. میں تو اپنے نظری کے لیے 100 مرتبہ مفادات کو لات ماروں گی.
اور ایسے آج جیسے کڑی ہوں اسی طرح کڑی رہوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیاست میں نے مفادات کے لیے، میرے والد صاحب نے پتہ ہے کیوں اجازت دی تھی، میں آج آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. جی. میرے والد صاحب اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے پختون کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہیں، انہوں نے کہا ہماری اس خاندان کی بہت بڑی عزت ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، اسمبلیوں میں گالیاں دیتے ہیں، عورت کو تو ویسے ٹارگیٹ کر لیتے ہیں. تو چونکہ میں ایک کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ تھی، اسٹوڈنٹ آف دا ایئر تھی اسلامیہ کالج کی، میں اسٹوڈنٹ آف دا ایئر رہ چکی ہوں، تو آپ اندازہ لگا لے پھر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچے آپ نے یہاں CSS کرنا ہے یا جوڈیشری جوائن کرنی ہے، یہ سیاست ہم جیسے سفید کپڑے پہننے والے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بابا آپ کہتے ہیں کہ سیاست ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جیسے سفید لوگ اس گیم میں آتے نہیں ہیں، اپنی عزتوں کے لیے ڈرتے ہیں. تو میرے تو سٹیکس نہیں ہے جی، میں تو آج بھی اسی طریقے سے کڑی ہوں. تو کٹ ان شارٹ یہ چیز ہوئی، میں کلیئر کر. اچھا اگر بی بی نے کچھ کرنا ہوتا نا جی تو میرے ڈپارٹمنٹ میں کر لیتی، کچھ تو ہوتا نا. آپ نے آج تک سنا ہے 1 روپے کی مالی کرپشن؟ کچھ سنا ہے 1 روپے کی اگر کوئی غلط استعمال ہوا ہے کسی پاور کا، ریسورسز کا، کچھ نو. ایک اسکینڈل بنایا گیا میرے پیچھے گاڑی کا جی. جب وہ سمری آئی تو آپ نے دیکھا وہ سمری کس کی تھی؟ ہمارے وہ جو لکی مروت کے ایکس MPA تھے احتشام، وہ اس ٹائم سوشل ویلفیئر کا وزیر تھا، اس کی سمری تھی، اس کے دور کی، اتنی پرانی. اس کی تصویر لی گئی، اوپر ڈیٹ کچھ بھی نہیں تھی، اور شو کیا گیا کہ جی یہ شاید اس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی. تو آپ اندازہ لگا لیں. لیکن اتنی سازشوں سے نکل کے بھی اگر آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہی ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ کوئی رول لینا چاہتا ہے. تو اسی لیے میں تو کہہ رہی ہوں کہ کل کے مقابلہ کروں گی، اپنے صوبے کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر انشاءاللہ میدان میں کھڑی رہوں گی. اچھا PTI کی حکومت ہے، چونکہ آپ بھی PTI کور کمیٹی سے ہیں، تو بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کرپشن کی اس حکومت پہ بھی. کچھ انٹرنلی جو ہے نا PTI کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. جیسے یہ بابر سلیم سواتی صاحب اسپیکر جو ہے اس کا، اور اعظم سواتی، یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، ایک ہی قوم کے بھی ہے، ایک علاقے کی بھی ہے. تو بابر سلیم سواتی صاحب جو ہے نا، اس کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ خان صاحب جو ہے نا ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے. یہ یعنی علی امین جو ہے نا اس کے اوپر ٹرسٹ جو میں نے ابھی بات کی کہ وہ لیول جو ہے نا اس کا تھوڑا سا شٹر ہو گیا تھا، تو اس کو بنا رہے تھے. لیکن پھر وہ علی امین نے اس پہ ایسا ایک مطلب یہ کیا کہ اس کے اوپر الزام لگایا کسی اعظم سواتی کے ذریعے سے. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، میں اعظم سواتی صاحب اور بابر سلیم صاحب دونوں کی بڑی عزت کرتی ہوں. ہاں ایک چیز ہوئی، چونکہ ہماری پارٹی میں ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ایک کمیٹی ہے، ہاں جی، اس نے پروب کیا. انہوں نے پھر جب رپورٹ اس کی واضح ہوئی جو خان صاحب تک بھی پہنچی، انہی کے حکم کے مطابق پبلک بھی ہوئی، جس میں یہ واضح فیکٹرز ہے کہ بابر سلیم صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. نہیں کیا نا، بالکل. تو اس کے بعد تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. اچھا، تو اب وہ یعنی وہ کلیئر ہو چکے ہیں، آپ کا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، اب انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی نے کلیئر کر دی ہے، تو میں کہاں سے کہہ سکتی ہوں کہ جی کلیئر نہیں ہے. اب ان کی طرف سے ایک رپورٹ تھی جو پبلک ہوئی ہے، جو پارٹی کے پہلے پلیٹ فارمز پہ پبلک ہوئی، پھر عوام کے لیے بھی پبلک کروائی گئی، تو اس میں سب کچھ واضح ہے. اچھا، تو یہ بات کہاں تک درست ہے کہ واقعی بابر سلیم سواتی صاحب کو جو ہے نا وہ بنایا جا رہا تھا وزیر اعلیٰ؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسی بہت سی قیاسیاریاں ہوتی ہے، اور پھر اگر کوئی انسیکیور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن رہ گئی بات کرپشن کی، تو دیکھیں جی خان صاحب کی کرپشن کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے، بالکل 0 ٹالرنس. خان صاحب تک رپورٹ پہنچی کہ گندم میں کرپشن ہوئی ہے، خان صاحب نے کہا پروب کرو. یہ الفاظ تھے خان صاحب کے کہ اگر قرآن میں ہے کہ اگر آپ کے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد بھی انوالو ہے تو اس کو سزا دو، تو پروب کرو اس چیز کو، اور جو بھی ہے اس کو ہٹاؤ. اس کے علاوہ خان صاحب تک جو بھی، خان صاحب نے ہمیشہ بہت سویئر سٹینس لیا ہے کرپشن کے حوالے سے. اس صوبے کی عوام نے جی عمران خان کو ووٹ دیا ہے، ہم میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیا، عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور ساتھ میں ووٹ دے کر وہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو صوبے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کرپشن کرے گا اور کوئی اس پہ چپ ہوگا، تو یہ نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے پارٹی پلیٹ فارمز پہ وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے، تو ہم کیوں میڈیا پہ آئیں. لیکن یہ یقین رکھیں
کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان تک کوئی بات پہنچے گی نہیں. وہ جیل میں رہ کر، جیل میں بیٹھ کے ہم سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے. اچھا ویسے جنرلی آپ جو کرپشن کے حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا کہ نہیں کرپشن ہو رہی ہے مطلب کچھ اداروں میں ایسے؟ دیکھیں جی، کافی جگہوں پہ آوازیں آ رہی تھی جس کو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پراپ کر رہی ہے، جس کو ابھی اسمبلی جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پراپ کر رہی ہے، تو میں اس پہ بیفور دا ٹائم کمنٹ نہیں کروں گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو پی ٹی آئی میں احتجاج جو ہو رہے ہیں، جیسے ابھی یہ کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے وہ عاطف خان صاحب نے ایک احتجاج کیا، اس میں دوسرا گروپ نہیں تھا، پھر ایک الگ جو پی ٹی آئی کا دوسرا گروپ ہے اس نے کیا تھا. تو یہ جو مطلب اتنے جی کون سا گروپ احتجاج تھا؟ صوبائی صدر موجود تھے، صوبائی جنرل سیکریٹری موجود تھے، عاطف خان ریجن کے پریزیڈنٹ ہے، ارباب شیر علی صاحب وہ جو ہے لیکن اس میں جنرل یہ سیکریٹری علی ہے. امین گنڈاپور کے لوگ نہیں تھے نا. ان کے کون سے لوگ؟ وہ ارریلیونٹ ہے نا، جو تنظیمی لوگ نہیں ہیں. اب نیچے کڑے ہوں گے، شاید تصویروں میں اسٹیج پہ نہیں آئے ہوں گے. اب جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے وہ اوپر تقریر کرتا ہے، تو ان کے پاس عہدے تو وہ تقریریں کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ اختلافات نہیں ہے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری پارٹی کا حسن جمہوریت ہے. اختلافات یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلافات نہیں ہیں، لیکن نظریات اور مفادات میں اب اول سے ابد تک اختلافات ہوئے ہیں اور رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نظریات اور مفادات ایک ہی پیج پہ ہمیشہ رہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تھوڑا کچھ جو ہے نا یہ صوبائی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں. سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں تو کئی سالوں سے خراب ہے نا، لیکن وہ پی ٹی آئی حکومت بھی جو ہے نا اس میں کچھ نہیں کر سکی. اسی طرح جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے اور وہ چل رہی ہے، اور صوبائی حکومت کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو سچ ہے جی، انتہائی سیویئر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس ٹائم. جی ساؤتھ کے پی میں شام کے بعد کوئی نکل نہیں نہیں جا سکتا. سکتا بالکل. خان صاحب نے اس پہ بارہا کنسرن شو کیا ہے. ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی اٹھ رہی ہے. خان صاحب نے افغانستان کے معاملے میں بھی انتہائی کنسرن شو کی ہے. ابھی ریزولوشن بھی پاس ہو گیا خان صاحب کے حکم کے مطابق. صوبائی اسمبلی سے قرارداد پیش ہوئی ہے کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے. جی وہاں کے لوگ ہمارے اپنے، ہمارے بہن بھائی ہیں. آپ ان کو ایسے بے عزت ہو کے نہیں نکال سکتے. آپ ان کو طریقے سے، عزت اور احترام سے، ان کا پورا بندوبست کرا کے ان کو اپنے وطن واپس بھجوائیں. لیکن جس طریقہ جو طریقہ آپ کر رہے ہیں تو یہ صرف افغانستان میں انریسٹ نہیں ہوگا، خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا. خیبر پختونخوا ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا. ٹھیک. تو کچھ ہے جو وفاق میرے خیال سے چاہتی ہے کہ صوبے میں بدامنی رہے، کیونکہ شاید وفاق کی دکان تب تک چلے گی جب خیبر پختونخوا میں بدامنی ہوگی. ابھی اندازہ لگائیں، ابھی انڈیا کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگا کہ صوبے میں یہ 24 اضلاع میں جنگ کے سائرن بھجوا دیے گئے. آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن دیکھا ہے پنجاب کا، سندھ کا؟ نہیں آیا بالکل. تو ہمیشہ خیبر پختونخوا ہی کیوں؟ آپ نے ہمیشہ ہماری سرزمین کو کیوں آگ اور خون کا دریا بنانا ہے؟ ہم بہت سفر کر چکے ہیں. آج بھی ہمارے علاقے میں لوگ، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بارود کا اتنا اثر ہے. ہم نے بچپن سے ابھی تک بارود ہی دیکھا ہے. تو امن کے لیے دیکھیں بات چیت بڑی ضروری ہے. بات چیت ہونی چاہیے، دو طرفہ بات چیت ہونی چاہیے. افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے. افغانستان نے 2 سپر پاورز کو، افغانستان ان کے لیے قبرستان بنایا. تو اس وقت ہماری کیا کیپیسٹی ہے؟ بات چیت تو اس وقت نہیں کر رہی ہے نا، جو یہ سیکیورٹی کی پالیسی چلاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، تو غلط کر رہے ہیں وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی نا اس وقت. غلط کر رہے ہیں. اب ہمیں کیونکہ شاید ان کی ڈالری جنگ بند ہو جائے گی تو اس لیے وہ بات چیت نہیں کر رہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر افغانستان میں جو ہمارے بھائی ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کر دی ہے 40-50 سالوں سے، وہاں 2 سپر پاورز نے شکست کھائی ہے. تو کیا آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سفید پگڑیاں پہن کے، کپڑے پہن کے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے. تو بات چیت کرے، معاملات کا حل نکالے. اس سے تو معاملات مزید خراب ہوں گے کہ آپ اپنے دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ہم پاکستانی لوگ اگر امریکہ جائیں، یورپ جائیں اور وہاں پہ ہم 40-50 سال گزارے اور اسی طرح بے عزت ہو کے ہمیں نکالا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا لی ہے، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں،
اور آپ ان کو ایسے ہی در بدر کر رہے ہیں اور ان کو بھجوا رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ وہ جا رہے ہیں. تو اگر انریسٹ پیدا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ہر ایکشن کا ری ایکشن آتا ہے تو پھر اس وجہ سے خیبر پختونخوا سفر کر رہے ہیں. اچھا, ابھی جو آپ نے یہ جنوبی اضلاع کا کہا کہ وہاں پہ شام کے وقت جو ہے نا رٹ نہیں ہوتی ہے حکومت کی, تو یہ جی وہاں تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے نا. نہیں جی, یہ تو ملک, دیکھیں صوبائی حکومت سیکیورٹی ہمیشہ سے سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری رہی ہے. سیکیورٹی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ڈائریکٹ تو اس کو صوبائی حکومت کرتی ہے نا. دیکھیں بہت سی جگہوں پہ صرف فوج ہے. آپ نے لکی مروت کا واقعہ دیکھا ہے اس دن. ہاں, لیکن یہ فوج کس کے کہنے پہ آئی ہے یہاں؟ جی یہ کس کے کہنے پہ آئی ہے, آپ کو یہ معلوم ہے؟ جی فوج تو خود ہی کرتی ہے سارا کچھ, فوج ہی لوگوں کو لاتی ہے, فوج کسی کے کہنے پہ نہیں آتی. آپ مجھ سے کیوں سچ اگلوا رہے ہیں؟ یہ 245 جو ایکشن اینڈ سول پاور کی جو قانون ہے جی وہ یہ صوبائی حکومت نے سمن کیا ہے نا فوج. جی آپ بتائیں نا کب سمن کیا ہے؟ یہ تو نگران سیٹ اپ میں میرے خیال میں 2013 میں تھا. نہیں جی, ابھی کی بات کرتے ہیں نا. ابھی جو یہ انریسٹ ہے ساؤتھ کے پی میں کب سے ہے؟ نگران سیٹ اپ میں. نگران کس کا سیٹ اپ؟ نگران سے, ہاں نگران کس کا سیٹ اپ تھا؟ تو ابھی اگر نہیں آپ بتائیں نا نگران کس کا سیٹ اپ تھا؟ آپ نے میرے منہ سے نکال لیا, آپ بھی بتا دینا. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں ابھی تو نگران نہیں ہے نا, یہ ٹویسٹ کرتے ہیں. تو ابھی سچویشن ایسی ہے, ہماری تو جنگ ہی یہی ہے کہ اداروں کا کام ہے سیکیورٹی سنبھالنا. آپ سیکیورٹی سنبھالیں, آپ لا اینڈ آرڈر سنبھالیں. آپ کا کیا کام ہے حکومتوں میں, آپ کا کیا کام ہے بزنس میں, آپ کا کیا کام ہے مائن اینڈ منرلز میں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. بہت اچھی بات ہے اگر نگرانی ابھی بھی کہتے ہیں نا جہاں پہ انریسٹ ہے, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, ہونا چاہیے آرٹیکل 245. فوج کا کام یہی ہے. ایک صنم بیچاری نے ٹویٹ کیا کہ بارڈر پہ جاؤ, اس کے ساتھ انہوں نے کیا حال کر دیا, غلط کیے, گالی دیے. اب ڈاکٹر ہے اسے کہیں گے نا کہ جا کے علاج کرو اسپتال میں. یہ تو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پیشہ آپ وہ کام کرتے ہیں. لیکن پھر جب میں بات کرتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ میں مشال بڑی سخت ہے, لچک نہیں دکھاتی, تو اس لیے بس رہ نہیں دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو صورتحال ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے نا امن آئے گا. جی لیکن اب جو ہے نا اب افغانستان خیر ابھی تو پھر سے ایک مرتبہ پھر سے کچھ کنیکشن جو ہے نا وہ کچھ رابطے بنے ہیں. یہ جو ابھی اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے تھے, پھر اسحاق ڈار ارریلیونٹ ہے جی. اسحاق ڈار کی باڈی لینگویج دیکھی تھی آپ نے, جیسے چپڑا سی جا رہا ہو. اچھا وہ تصویر, ہاں ایک ڈپٹی وزیر اعظم لائک چپڑا سی جا رہا تھا. وزیر خارجہ ہے, آپ کیسی ارریلیونٹ کی بات کر رہی ہیں؟ وزیر خارجہ ہے. اوہ وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ارریلیونٹ بنتا ہے تو کیا آرمی چیف چلا جائے؟ نہیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. افغانستان سے بات صوبہ کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نہیں, آپ کو میں 2-3 چیزیں بتاتی ہوں. صوبے کا اس میں کیا تھا, صوبے نے اجازت مانگی نا. چلے آپ 1-2 باتیں بتاتی ہوں. افغانستان کس چیز پہ چل رہا ہے ابھی تک؟ روایات پہ چل رہا ہے نا. ہم پٹھان لوگ ہیں, ہمارے لیے روایات زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری روایات ہی ہمارا قانون ہے. وہی والی بات نا کہ اگر یہ گریٹر انٹرسٹ اور گریٹر ملک کی بات ہوتی تو یہ جرگہ بناتے ہیں. جرگے میں جو قومی نمائندے ہیں, جو صوبے کے نمائندے ہیں, جن کی زبان ہے کہ جو بات کر سکتے ہیں, ان کو لے کے جاتے. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو صوبائی حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں جرگہ کرنے دے, یہ ڈرامہ ہے. میں آپ کو بات بتاؤں. اچھا کیسے؟ یہ صوبے کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ بات کرے. مرکزی حکومت ہے, وہ کسی ملک سے صوبہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبہ بات نہیں کر سکتا, لیکن جرگہ تو بن سکتا ہے نا. ہاں جرگہ, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صرف اس سے پہلے تو جرگے ہوئے ہیں. نہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صرف صوبہ جائے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دی جائے, جرگہ بنایا جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جرگے سے حل ہوگا کیونکہ ہماری روایات ہے. اب اسحاق ڈار جیسا بندہ وہ جائے, اس کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھ لی تھی نا, تو اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس قسم کی بات چیت ہوئی. یہ سارا جو ہے نا مطلب یہ اس ملک کا یہی المیہ ہے کہ جو یعنی مطلب آپس میں سیاسی جماعتیں اتنی جو ہے نا ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہے. نہیں جی, مخالفت کی بات نہیں ہے ان کے پاس. تو چلے ہمیں نہ صحیح, ہم لوگ نہ صحیح, ان کے پاس ایک امیر مقام تو ہے نا, تاکہ نہیں اس کو ہی ساتھ بھجوا دیتے. اچھا عمران خان صاحب کے دور میں تو مذاکرات ہوئے تھے نا تقریباً. ہاں سوری میں تو بھول گئی تھی, وہ لوٹے ہمارے جو ہے پرویز خٹک, وہ تو انٹیریئر ایڈوائزر ہے.
بڑا امپورٹنٹ وہ جو آپ لوگوں کا وزیر اعلیٰ تھا. ہاں جی, بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے ان کے پاس, اس کو بھجوا دیتے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ویسے یہ عجیب بات ہے, ایک وزیر اعلیٰ بھی آپ لوگوں سے چلا گیا. ہم سے تو دونوں چلے گئے. ہاں تو یہ بھی چلا جائے گا, یہ گنڈاپور صاحب. سیریس ہے, اس پہ میں تو کمنٹ ہی نہیں کری جی. سیریسنس کا اندازہ آپ لگا لیں. نہیں, اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی جو ہے نا ایسے ہی چلا جائے گا. دیکھیں جی, سیریسنس کا اندازہ لگا لیں آپ کہ اس ملک کے اتنے امپورٹنٹ مسئلے کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہے ہیں. آپ سیریسنس کا اندازہ لگا لیں, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو. لیکن انڈیا ہمارا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے, افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, صحیح ہے. ہم پٹھان لوگ ہیں, ہم جرگے پناہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک فیملی آپ کے پاس آتی ہے, چلے افغان فیملی ہو, شام کے ٹائم وہ آپ سے کہتی ہے ہم نے یہ رات آپ کے گھر میں گزارنی ہے, آپ اپنے گھر کے دروازے کھولیں گے کہ نہیں؟ کھولیں گے, بالکل کھولیں گے. کیوں نہیں؟ یہ ہماری روایات ہے, کھولیں گے. تو ہماری روایات پہ تو کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا جی. ہم کیسے اپنی روایات کو کسی کی خاطر ختم کر سکتے ہیں؟ اگر صوبہ 9 مئی کے بعد بچا ہے تو کیوں بچا ہے؟ ہماری روایات نے بچا ہے, ورنہ پنجاب جیسا حال یہاں بھی ہو سکتا تھا. لیکن جن روایات نے ہمیں بچایا ہے تو اسی روایات کو بچا کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ ایک بہترین جرگہ بنا کے, ایک کریڈیبل لوگوں کا جرگہ بنا کے وہاں جانا چاہیے, ان لوگوں کو یہاں آنا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے اور درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, یہ تو بالکل جرگہ تو ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ مطلب صوبہ اور مرکز دونوں مل کے اگر مطلب چلیں گے تو پھر جو ہے نا مسئلہ کا حل نکلے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ مائنز اور منرل پہ آپ نے ابھی بات کی, یہ کافی جو ہے نا یہ ایشو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے, اور صوبے میں کافی اس کے اوپر جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا بحث مباحثہ چل رہا ہے. تو یہ بھی سارا مطلب وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب, نہیں, مائن اینڈ منرلز تو وفاق نے ایک مسودہ بھجوایا تھا جی, اور ان کو لگتا تھا کہ ہم ان کو راتوں رات پاس کرا دیں گے یا کرنے دیں گے. وہ تو جی آپ نے دیکھا کہ اس ڈرافٹ کے ساتھ کیا ہوا, اور ہمارے صوبے کی عوام کیسے کڑی ہوئی, ہماری پارٹی لیڈرشپ کیسے کڑی ہوئی, ہماری پولیٹیکل کمیٹی کیسے کڑی ہوئی اس کے خلاف, اور وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے. میرے خیال سے اسے کالا باغ ڈیم جیسا سینوریو بن گیا ہے کہ اب وہ کاغذوں میں تو رہے گا لیکن شاید کبھی پاس نہ ہو سکے, کبھی اس کو عملی وہ شکل نہ مل سکے. کیونکہ جی یہ میرے خیال سے 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی اس کو انڈائریکٹلی ختم کرنا چاہ رہے تھے, صوبے کے تمام ریسورسز کو ہڑپ کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم تو یہ نہیں کرنے دیں گے جی. صوبے کی, میں نے بتایا نا, صوبے کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا, اور خان نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ اپنے ووٹ کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. تو صوبے کی عوام اپنے ووٹ کی حفاظت کر رہی ہے. کسی بھی صورت یہ بل پاس نہیں ہوگا. جب انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے, وہ اس کو خود پڑھیں گے, میٹنگز کریں گے, وہ مشاورت ہوگی, اس کے بعد جو خان صاحب کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ. اس ٹائم تو جی یہ پین اور ایک پین اندر نہیں جانے دے رہے. تو 139 پیجز کا ڈرافٹ کیسے اڈیالہ جیل کے اندر جائے گا؟ کسی فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, تو پولیٹیکل لوگ کیسے جائیں گے مشاورت کے لیے؟ تو بل تو پاس نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بارے میں بھی جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے اس کا الگ موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے آ کے جو ہے نا اس پہ بات کریں, یہ ایسا کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے, جی ہم نے کوئی جو بات متنازع بات نہیں ہے. ہم نے جو بات کرنی تھی ہم نے پارٹی پلیٹ فارمز پہ اچھی خاصی کر لی ہے, اور پارٹی پلیٹ فارم پہ ہی پھر جب وہ پریس ریلیز سب نے دیکھ لی ہے کہ کوئی بھی بل اس کے بغیر خان صاحب کی رہائی تک کوئی بل پاس نہیں ہوگا. اچھا, تو یعنی مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاس نہیں ہونی ہے؟ نہیں جی, کسی صورت نہیں پاس ہونے دیں, ہم کرنے ہی نہیں دیں گے. جس میں ہمت ہے پاس کر کے دکھا دے. ٹھیک, تو یہ اچھا, یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا خان صاحب کی رہائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. نہیں جی, آپ دیکھیں, میں اور آپ تو اس صوبے سے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو صوبے کے ساتھ غداری ہے. عوام نے عمران خان کو ووٹ صوبے کی خاطر دیا ہے, صوبے کے فلاح کے لیے دیا ہے. تو ہم نے خان صاحب کو دیا گیا مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے. خان صاحب اندر ہے, انہیں خبر ہی نہیں ہے, اور ان کی بے خبری میں بل پاس ہو جائے جو صوبے کے ساتھ غداری ہے, جو 18ویں ترمیم کے ساتھ غداری ہے, جو صوبے کی ریسورسز کے ساتھ غداری ہے. تو ہم کیوں کرنے دیں گے؟ میں نے بتایا نا, بھول جائیں گے یہ بل پاس ہوگا. اچھا, مشال یوسفزئی صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.